السلام علیکم کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک کابینہ مشن کی تجاویز ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کابینہ مشن پلان 1946 کو اسٹڈی کیا، جس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی، تو برطانوی وزیر اعظم جو کہ لارڈ اٹلی تھے، انہوں نے ہندوستان کی سیاسی بے چینی کی وجہ سے، کیونکہ سیاسی صورتحال ہندوستان میں کوئی اچھی نہیں تھی، تو ایک اپنا مشن جو ہے برصغیر کی طرف، ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اس مشن کے دو بنیادی مقصد تھے۔ پہلا، اس مشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اس ہندوستان کی دستوری حیثیت اور اس حکومت کی شکل کو واضح کرنا تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا، انگریز کی حکومت ختم ہوگی، تو ہندوستان کی حکومت کس شکل میں ہوگی اس کو واضح کیا جائے۔ اور دوسرا اس کا مقصد ہندوستان کی وحدت تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، کوئی بھی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ ہندوستان کی تقسیم سے اس کو روکا جا سکے۔ اس مشن میں 3 وزراء برطانیہ کی طرف سے گئے تھے۔ ان 3 وزراء میں سر اسٹیفرڈ کرپس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارنس تھے۔ اس مشن کو کابینہ مشن اس لیے ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ تمام کے تمام جو ارکان ہیں، تینوں ارکان برطانیہ کی پارلیمنٹ سے ان کا تعلق تھا، ان کی کابینہ سے تعلق تھا، تو اسی لیے ان کو جو ہے کابینہ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ ان کابینہ مشن پلان جو تھا، کابینہ مشن نے مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، جو سیاسی جماعتوں کے رہنما تھے ان سے مذاکرات کیے، مسلم لیگ سے بھی مذاکرات ہوئے اور کانگریس سے بھی مذاکرات ہوئے۔ اب ان دونوں جماعتوں کا جو ان کی آراء تھی، ان کا پتہ چلایا کہ ان کی آراء کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کی حل کے کیا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب دونوں سیاسی جماعتوں، مسلم لیگ اور کانگریس سے ان کے مذاکرات ہوئے تو ان کے موقف واضح ہو گئے۔ اب کانگریس کا موقف جو تھا اور مسلم لیگ کا موقف ٹوٹلی طور پر اپوزٹ تھا۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ہندوستان کے مسائل کا حل جسٹ تقسیم ہی ہے، اور کانگریس تقسیم کی شدید مخالفت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 قومی نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ تو جب یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، دونوں جماعتوں کو متفق نہ کر سکے، تو اس مشن نے اپنی طرف سے ایک پلان کا اعلان کیا۔ اس پلان کے بنیادی نکات کیا تھے، آج ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ کابینہ مشن کی تجاویز۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کا نقطۂ نظر معلوم کیا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ دونوں جماعتوں کے نظریات مختلف تھے۔ مسلم لیگ کا جو نظریہ تھا، مسلم لیگ کی جو سوچ تھی، وہ بالکل ٹوٹلی طور پر اپوزٹ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم ہی تمام مسائل کا حل ہے، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ہندوستان کو ایک وحدت کی صورت میں رکھا جائے، تو کوئی ایک نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس لیے 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کیا، جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ اب ہم ان نمایاں پہلو کو اسٹڈی کریں گے کہ وہ کون سے پہلو تھے جن کا اعلان حکومت برطانیہ نے اپنی طرف سے کیا۔ کابینہ مشن کی تجاویز میں پہلی تجویز جو مشن نے پیش کی، وہ برصغیر ایک یونین کے طور پر ہوگا کہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی۔ ایک وفاق بنایا جائے گا۔ مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گی۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا، باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس مشن کی جو پہلی تجویز تھی وہ یہ تھی کہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے۔ اس یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں بنا دی جائیں گی۔ اب ایک ہوگا وفاق بنایا جائے گا، ایک وفاقی من کے مرکزی سطح بنائی جائے گی، مرکزی حکومت ہوگی۔ اب اس مرکز کے پاس جو محکمے ہوں گے، اس میں دفاع ہوگا، امور خارجہ اور مواصلات، یہ 3 جو محکمے ہیں یہ مرکز کے حوالے کر دیے جائیں گے، وفاق کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور مرکز کو محصولات میں ٹیکس عائد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا کہ جو ٹیکس عائد کیا جائے گا وہ مرکز کی طرف سے کیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی امور ہیں وہ تمام صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، باقی معاملات صوبے دیکھیں گے۔ اس کا جو دوسرا منشور تھا، جو دوسری اس کی تجویز تھی، وہ تھی صوبائی گروپوں کی تشکیل، کہ صوبوں کو درج ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گروپ اے میں ممبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی، ان کو گروپ اے میں شامل کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹس بنیں گے ان کو ایک گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ اور پھر گروپ بی میں پنجاب ہوگا، سرحد، اور جس کو بھی ہم
خیبر پختونخوا کہتے ہیں، یہ سرحد ہے اس کا پرانا نام، اور سندھ، یہ جو سارے صوبے ہیں یہ گروپ بی میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح گروپ سی میں بنگال اور آسام یہ جو ہے گروپ سی میں شامل ہوں گے۔ تو 3 گروپس بنا دیے گئے، 3 گروپوں میں صوبوں کی جو ہے تقسیم کی گئی، گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی۔ گروپ اے میں ممبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ اور سی پی، اور گروپ بی میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ، ان 3 کو شامل کیا گیا، جبکہ گروپ سی میں 2 تھے، بنگال اور آسام، یہ گروپوں کی صورت میں تشکیل دی گئی۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی۔ مل کے وفاق میں 3 تنظیمیں بنائی جائیں گی، ایک مرکزی تنظیم ہوگی، ایک پھر صوبائی تنظیم ہوگی اور پھر ایک گروپ تنظیم ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے کہ مرکز کے اختیارات کیا ہوں گے۔ انہوں نے جو مطلب کچھ محکمے تھے مرکز کے حوالے کر دیے گئے، ان محکموں کی تفصیل بتا دی گئی کہ یہ کون کون سے محکمے جو ہے مرکز کے پاس ہوں گے، جیسا کہ دفاع ہے، امور خارجہ ہے، مواصلات کا محکمہ ہے، یا جو محصولات عائد کرنے کا معاملہ تھا یہ مرکز کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر باقی امور جو ہے وہ صوبوں کے اختیارات یہ بھی واضح کر دیے گئے، اور پھر جو صوبوں کے اور مرکز کے اختیارات ہیں یہ کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے۔ لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گی، کہ جو صوبے اور گروپس بنائے جائیں گے ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کے اختیارات اور ان کی جو نیچے تنظیمیں ہیں ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کا فیصلہ جو ہے صوبے اور گروپس خود ہی کریں گے۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گی۔ جتنے بھی صوبے ہوں گے اور جتنی بھی ریاستیں ہوں گی وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں اپنی اپنی نشستیں جو ہے کابینہ میں حاصل کریں گی۔ اس کا دار و مدار، ان نشستوں کا جو دار و مدار ہے ان کی آبادی پر ہوگا، جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس کے ریلیونٹ جو ہے ان کو مرکز میں نشستیں حاصل ہوں گی۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی، مین کہ جو مرکز میں نمائندگی ملے گی وہ تمام صوبوں اور تمام ریاستوں کو ان کی آبادی کے ریلیونٹ ملے گی۔ یہ تھے ہماری 2 پہلی تجاویز ہم نے اسٹڈی کر لی، باقی انشاءاللہ جو تجاویز ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کی ٹوٹل 6 تجاویز ہیں، باقی 4 کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا جائے گا۔